والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا راحة العاشقين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مراد المشتاقين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين يا سيدي يا جد الحسن والحسين انتہائی عزت و احترام کے لائق بانیان محفل جملہ سادات کرام جتنے بھی سادات تشریف فرما ہیں میرے لیے یہ سعادت ہے کہ ایک اللہ کے ولی کے قدموں میں ان سادات کی موجودگی میں نوکری پیش کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. تو جتنے بھی بالغ حضرات، بالغ یعنی عمر کے حساب سے نہیں، عقل و فکر کے حساب سے، شعور کے اعتبار سے جو احباب تشریف فرما ہیں، وہ اگر متوجہ رہیں گے، آپ کی توجہ شامل حال رہی تو انشاءاللہ العزیز آج اللہ کے اس مقبول بندے کی درگاہ سے ہم خالی نہیں لوٹیں گے، اس کی رحمت کا خزانہ اپنی جھولیوں میں بھر کے واپس جائیں گے. بہرحال مہربانی فرمائیے گا، کوئی لمبا چوڑا اب پروگرام باقی نہیں ہے. کچھ معروضات ہیں بڑی محبت اور سادہ سے انداز میں میں آپ کی سماعتوں کے حوالہ کرنا چاہوں گا. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ آپ ذرا سبحان اللہ کہیں محبت سے، کیونکہ میں سبحان اللہ کی ایک بات آپ کو عرض کرنے لگا ہوں. میرے محبوب بشیر ہیں، مبشر ہیں، خوشخبریاں دینے آئے ہیں. ان خوشخبریوں میں سے یہ میلاد کا جو مقصد ہے اس کی ایک بات اس کو سمجھ لیں آپ، چونکہ یہ ذکر ہے، اس کو میں اللہ رب العزت کی عطا، اس کی مہربانی اور اس کی کرم نوازیوں سے اس کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. حدیث پاک ہے کہ یوسف علیہ السلام غلہ تقسیم فرما رہے تھے تو لوگ آتے اپنے اپنے حصے کا اناج لے کے چلے جاتے. ایک نوجوان وہاں پر لے کے کھڑا رہا. سب جب چلے گئے تو اس نے عرض کیا، آپ نے فرمایا کہ بھئی نوجوان تو کیوں نہیں جا رہا، تو کیوں کھڑا ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ پر الزام لگا تھا تو ایک چھوٹے سے بچے کی زبان سے اللہ نے آپ کی پاکی کی گواہی دلوائی تھی. آپ نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہوا تھا. عرض کیا اللہ کے رسول وہ بچہ میں تھا. سبحان اللہ. اچھا، جب یوسف علیہ السلام نے یہ بات سنی تو آپ کو اس پہ بڑا پیار آیا، اس پہ بڑی محبت آئی. اس کو اپنے ساتھ گھر میں لے گئے، اس کے لیے دسترخوان بچھایا، اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا، اس سے بڑی محبت کی، شفقتوں سے پیش آئے. اب وحی نازل ہو گئی. اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی اس نوجوان کے ساتھ آپ نے آبادی کے دوسرے لوگوں کی نسبت امتیازی سلوک کیا ہے، بڑی محبت اور شفقت سے آپ اس کے ساتھ پیش آئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟
عرض کیا کہ اے علیم بذات الصدور تو خوب جانتا ہے، تو اچھی طرح جانتا ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں یہ وہ ہے کہ جس نے میری پاکی کا بیان دیا تھا اور میرے پاک صاف ہونے کا اعلان کیا تھا، کیا تو تو نے تھا، زبان اس کی تھی، تو اس لیے جس نے میرے پاک صاف ہونے کا اعلان کیا مجھے اس کے ساتھ محبت آ گئی، شفقت آ گئی، اس کے ساتھ میں نے چاہا کہ اس پر کرم نوازی کروں، اس کے ساتھ محبت کا سلوک کروں، تو اللہ نے فرمایا پیارے یوسف اگر تجھے تیری تعریف کرنے والا، تیری بے عیبی بیان کرنے والا، تیری پاکیزگی کرنے والا اتنا پسند آیا ہے تو اندازہ کر مجھے میری پاکیزگی بیان کرنے والا کتنا پسند آیا۔ سبحان کا معنی پاک ہے۔ بات سمجھ گئے ہیں؟ سبحان کا معنی پاک ہے نا، تو فرمایا تیرا تو دسترخوان چھوٹا ہے، تیری شفقت میری شفقت جیسی نہیں ہو سکتی، تیری مہربانی میری مہربانی سے ہے، تو جب اتنا خوش ہوا ہے اپنی بے عیبی سن کے اور پاکیزگی سن کے اس شخص پر، تو اندازہ کر میں اسے اپنی رحمت کے دسترخوان سے کتنا عطا کروں گا۔ اس لیے احباب گرامی اللہ کے اس بندے اور مرد کلندر کی بارگاہ سے جو پہلا سبق آج آپ لے کے جائیں، دیکھیں یہ جو منبر ہوتا ہے یہ وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں ہوتا، نہ شور کرنے کے لیے ہوتا ہے، نہ یہ کسی کا وقت ضائع کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ حضور جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دیکھیں ہر کسی کا ایک ایک اپنا اپنا منٹ ہے، میرا اپنا منٹ ہے، آپ کا اپنا ہے، تو اگر آپ جتنے بھی لوگ ہیں مثلا 100 بیٹھے ہیں 200 بیٹھے ہیں جتنے بھی، تو ہر آدمی کا اپنا ایک منٹ ہے، یعنی 200 لوگ ہیں تو 200 منٹ ہے، تو اگر ایک منٹ میں آپ کوئی اچھی بات کریں گے تو آپ کو 200 منٹ اچھی بات کرنے کا ثواب ملے گا، اگر آپ اس ایک منٹ میں کوئی اس کو ضائع کریں گے تو آپ کو 200 منٹ ضائع کرنے کا گناہ ہوگا، تو پھر اس پہ بیٹھ کے ہم وقت ضائع کیوں کریں؟ اور آپ بھی آئے ہیں تو پہلا سبق آپ نے جو یاد کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ کا رسول اور اللہ کی مخلوق میں سے کوئی اپنی بے عیبی سن کے اتنا خوش ہوتا ہے تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا جو مجھے سبحان کہتا ہے، جو میرے لیے سبحان اللہ کہتا ہے، اس پر میں کتنا خوش ہوتا ہوں گا۔ یہ تو تسبیح فاطمہ کا صرف ایک لفظ ہے، یہ تو تسبیح فاطمہ کا ایک لفظ ہے، اس پاک بی بی کی اس خیرات میں کیا کیا اجر ہوگا یہ خدا جانے یا مصطفیٰ جانے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ تو تسبیح فاطمیہ میں سے صرف ایک جملے کی بات ہے کہ رب کہتا ہے کہ اگر کوئی ان جملوں میں سے سبحان اللہ جو پاک بی بی جسے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے جنگ میں بھی اس کو کبھی بھولا نہیں، اس کو یاد رکھتا ہوں، سبحان اللہ کہتا رہتا ہوں، الحمد کہتا رہتا ہوں، اللہ کی تکبیر بیان کرتا رہتا ہوں، تو پہلا سبق آپ نے یاد تو بلا کو کیسے ہوگا یاد ہی؟ آپ کسی کو یہ سنائیں گے جا کے کہ آج ہم مرشد پاک پہ گئے تھے، ہم نے وہاں سے یہ سنا، اس کو فائدہ ہوگا، آپ کو کبھی بھولے گا نہیں، ایک تو آگے صدقہ جاریہ ہو جائے گا اور ایک آپ یاد ہو جائے گا، یاد ہوگی یہ بات کہ جو اللہ کی سبحانیت کو بیان کرے، اللہ فرماتا ہے میں اس کے لیے اپنی رحمت کا دسترخوان بچھا دوں گا، اور میرے دسترخوان کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے، وہ بے حد ہے، تو یہ اپنا وظیفہ رکھیے گا۔ تو اس لیے احباب گرامی آئیے جو میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، ہم نے آپ کے سر پہ رسالت کا تاج سجا کے آپ کو شاہد بنا دیا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا، اور ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا دیا ہے، وَنَذِيرًا، اور اللہ کی ناراضگی سے ڈرانے والا بنا دیا ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، دوسرے نبی آتے تھے وہ کوئی معجزہ دکھاتے تھے، ہر بار اذن طلب کرتے تھے
عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو آپ پڑھیں، بار بار اذن طلب کیا، اللہ کے اذن سے پرندہ بنایا، پھر اللہ کے اذن سے اس میں پھونک ماری، پھر اللہ کے اذن سے اس کو اڑنے کا کہا، فرمایا محبوب مگر تو میرا محبوب ہے، تجھے میں نے بالکل ایک ہی بار اپنا اذن دے کے بھیج دیا ہے، اب جو تو چاہے وہ ہوتا رہے گا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے اذن کی طاقت ہے، اور وہ اذن کا ہی کمال تھا کہ درخت کو حکم کرے تو وہ دوڑتا ہوا چلا، پتھر کو حکم دے دیں تو وہ تیرتا ہوا چلا آئے، آپ جو حکم، چاند کو حکم دے دیں تو وہ ٹوٹ کے قدموں میں گر پڑے، سورج کو حکم دے دیں تو واپس پلٹ آئے، فرمایا میں نے تجھے ایک ہی بار اپنا معزون بندہ بنا کے بھیج دیا ہے۔ اس لیے احباب گرامی، اور شاہد کس بات کے ہیں؟ مفسرین نے بہت کچھ لکھا اس میں کہ وہ کس کس چیز کے شاہد ہیں، جو مجھے خوبصورت بات لگتی ہے ان تفاسیر میں سے، فرمایا تو اللہ کی ذات پہ شاہد ہے۔ کس کی ذات پہ شاہد ہے؟ اللہ کی ذات پہ شاہد ہے، اور یہی حضرت ابوبکر صدیق کا اور جناب مجدد الفسانی کا، جو ہمارے بزرگ ہیں اہل سنت کے، ان کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ ہم نے خدا کو مانا ہی محمد کا خدا کر کے، ہم نے خدا کو مانا ہی محمد مصطفیٰ کا خدا کر کے ہے، ہم جانتے ہی اسے اس تعارف سے ہے کہ وہ خدا ہے محمد عربی کا، یہ ماننے کا انداز ہے۔ اس لیے احباب گرامی، ہمیں تو ہماروں نے سکھایا ہے، بزرگوں نے، کہ اس کو مانو مگر نسبت مصطفیٰ سے مانو۔ وہ خدا اور اس قدر شاہد ہے، اور اللہ کی ذات کے جلوے اس قدر اس آئینہ محمدی پہ پڑھتے ہیں کہ اس کو حق حاصل ہو گیا، حق حاصل ہو گیا یہ اعلان کرنے کا۔ شیشہ پڑا ہے نا، اس پر زنگ ہو تو سورج کی روشنی اس پر اس طرح چمک نہیں دیتی، وہ زنگ اتر جائے تو تھوڑا تھوڑا اترتا رہے، چمک بڑھتی رہتی ہے، بالکل صاف ہو تو پھر یوں لگتا ہے یہاں بھی سورج اتر آیا ہے، اب نہ نظر ادھر ٹکتی ہے نہ نظر ادھر ٹکتی ہے، ایسا ہی ہے۔ تو میرے محبوب پر اللہ رب العزت کی اس پاک ذات کی تجلیات کی جو تجلی یوں رہی ہے، اب حق حاصل ہو گیا میرے مصطفیٰ کو کہ وہ اعلان کر دے من رآنی فقد رأى الحق۔ یہ اللہ کے جلووں کا وہ اس قدر تجلی پڑتی ہے کہ لوگوں اب جس نے مجھے دیکھ لیا وہ پریشان نہ ہو، اس نے حق کو دیکھ لیا۔ یہ حق بھی میرے مصطفیٰ کو حاصل ہے، یوں شاہد بنے اللہ رب العزت کی پاک ذات پر۔ احباب گرامی، میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور میں عرض کروں پھر ترجمہ تھوڑا سا کروں، مبشر ہیں، ہر چیز کی خوشخبری دیتے ہیں، لیکن خاص کوئی خوشخبری ہے اولیاء کے لیے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ سے۔ کن کے لیے؟ اولیاء کے لیے خاص خوشخبری ہے، فرمایا ان کے لیے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، یہ الا ان اولیاء اللہ آگے والا حصہ ہے۔ تو وہ خوشخبری کون دیتا ہے؟ فرمایا میرے محبوب اولیاء کو خوشخبریاں دیتے ہیں کہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں اس بات کی کہ اب تم چونکہ اس کے بن گئے ہو، خوشخبری میں تمہیں دیتا ہوں کہ یہ کان اب تمہارا نہیں ہے، یہ اس کا ہے۔ یہ آگے تفصیل ہے، چونکہ وہ میرا موضوع نہیں۔ فرمایا کہ نذیرہ، اور جو اللہ کی ناراضگی اور اس سے دور رہنے والے ہیں ان کو ڈرانے والا ہے، داعیا الی اللہ باذنہ۔ یقین جانیے، آپ نے بڑے بڑے مبلغ دیکھے ہوں گے جو دعوت دیتے ہیں، مگر میرے محبوب کی ذات کیسی عظیم مبلغ ذات ہے۔ دیکھیں، میں بول رہا ہوں نا تو میں دعوت دے رہا ہوں، میں خاموش ہوں تو میں دعوت نہیں دے رہا، ایسا ہی ہے۔ میں تبلیغ کر رہا ہوں، میں بول رہا ہوں، آپ کو نیکی کی دعوت دے رہا ہوں تو دعوت ہے، شاہ صاحبان بول رہے ہیں تو دعوت ہے۔ میرا محبوب کیسا داعی اللہ ہے کہ خاموش بیٹھا ہے تو اس کی خاموشی بھی دعوت اللہ، لیٹ جائے تو اس کا لیٹنا بھی دعوت اللہ، چلے تو اس کا چلنا بھی دعوت اللہ ہے، سو جائے تو اس کا سونا بھی دعوت اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسا داعی اللہ ہے میرا محبوب۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ سے یہ شان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ ہر حالت میں اللہ کی طرف دعوت دیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، مطہر کی آمد، مدنی کی آمد، سرکار کی آمد، مدنی کی آمد، نعرہ حیدری۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو
تھوڑا سا آگے لے کے آؤں گا، بارگاہ مولا علی میں بھی آؤں گا، بارگاہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ میں بھی سلامی پیش کروں گا، اور بارگاہ سیدہ کونین کی بارگاہ میں بھی سلامی پیش کروں گا۔ اگر وقت نے اجازت دی تو میں اپنے غوث کی بھی بات کروں۔ سبحان اللہ۔ یہ سب میرے مصطفیٰ کی آمد کا ہی تو صدقہ ہے نا، کہ جتنی بھی دولتیں ہیں، لیکن ذرا عظمت مصطفیٰ کی کوئی بات یاد کرتے چلے جائیں۔ یقیناً علماء کو آپ سنتے ہیں، علماء بتاتے ہیں، میں کوئی نیا نہیں ہوں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، جب وہ طبہ اول الحمیری بادشاہ آیا تھا، اس نے 400 علماء کو مدینہ طیبہ میں مکان بنا کے دیے تھے، اور انہی میں وہ شخص تھا جس کو اس طبہ بادشاہ نے اپنا خط دیا تھا، کہا تھا یہ خط لے، اور جب محمد آئیں تو ان کو میرا خط دینا۔ ابھی 1000 سال ان کے آنے میں باقی ہے میرے محبوب۔ خط میں لکھتا یہی ہے کہ سونا محمد، قیامت والے دن جب تو اپنے غلاموں کو بلائے نا، مجھے بھی اپنے غلاموں میں بلا۔ اس کا مفہوم یہ تھا، اور بھی بہت کچھ تھا۔ تو احباب گرامی، وہ جو مدینہ طیبہ میں لوگ بسے تھے نا، ان کے عشق کی ایک بات عرض کر دوں میں آپ کو، کہ ہم نہ سمجھیں کہ ہم بڑے عاشق ہیں، شاید ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو یہ عشق نصیب ہے۔ بادشاہ نے جاتے جاتے ان سے پوچھا، تشریف رکھیں، کہ آپ یہاں رک تو گئے ہو، وہ کہتے ہو کہ ابھی بڑے 100 سال باقی ہیں اس پاک محمد کے آنے میں، اگر تم مر گئے تو پھر کیا کرو؟ اگر مر گئے تم اس کے انتظار میں، اس کے دیدار کی تڑپ میں بیٹھے ہو، مر گئے تو کیا ہوگا؟ کسی عاشق سے اگر کوئی پوچھے نا تو ایسی باتیں کرتا ہوں، ان کا بادشاہ اگر مر گئے تو کیا ہوا، اسی شہر میں دفن ہوں گے، پھر کبھی تو وہ آئے گا اور ان شہر کی گلیوں میں چلے گا، اور یہ مٹی اس کے قدموں کو چھوئے گی، اور کبھی تو ایسا ہوگا نا کہ ہوا آئے گی، اس گرد کو اٹھائے گی، ہماری قبروں پہ جب لائے گی تو قبر بھی ٹھنڈی ہو جائے گی۔ یہ عشق ہے، یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ دیکھیں، وہ امت نہیں ہے آپ کے اور میرے محبوب، وہ ابھی آنے سے سینکڑوں برس پہلے کے لوگ ہیں، لیکن وہ عشق مصطفیٰ میں اس قدر غائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے قدموں کی مٹی اگر ہماری قبروں پہ آئے گی تو قبر میں بھی ٹھنڈ پڑ جائے۔ یہ میسج آپ کو کیوں ہے بھئی؟ جو امتی نہیں ہے وہ اتنا مر مٹے، اور جو امتی ہے وہ غافل کیوں ہے؟ جو امتی نہیں، اس کے عشق کا یہ عالم، اور جو امتی ہو وہ کیوں نہ عشق کرے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ اس لیے احباب گرامی، آپ اس کے مصطفیٰ میں یقیناً آپ اس شاطان مصطفیٰ، یقیناً ہر امتی میرے محبوب سے محبت کرتا ہے۔ لیکن یہ باتیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو محافل ہوتی ہیں، مجالس آراس بزرگوں کے، کہ دلوں پہ ہمارے مصروفیات کا گرد پڑ جاتا ہے، ہماری مصروفیات کا گرد پڑ جاتا ہے، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ بیٹری ذرا لو ہو جاتی ہے، یہ محافل پھر سجا کے اس کو چارج کر دیا جاتا ہے، ایسا ہی نا آج کل کی زبان میں اس کو چارج۔ یہ ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ، ذکر مرتضیٰ، ذکر صالحین، یہ چارجر ہے ہماری بیٹری، اس سے چارج ہوتی ہے، روح کی بیٹری ہے۔ تو احباب گرامی، میرے محبوب کریم علیہ السلام تشریف لائے۔ اچھا، اب ایک روایات آپ کو اکثر سٹیج سے سننے کو ملتی ہیں کہ دائیاں آئی، باقی بچوں کو لے گئی، چونکہ یہ یتیم بچہ تھا، نعوذ باللہ غریب تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تو غریب سے ہے، ان کا تو باپ ہی نہیں ہے، تو اس لیے ہم نہیں لے کے جائیں گے۔ ایسا جھوٹ ہے نا، یقین جانیے کہ دکھ ہوتا ہے یہ بات سن کے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جناب محمد پاک کے بابا جان اور دادا رئیس مکہ تھے، سردار مکہ تھے، سردار بطحا تھے، وہ رئیس تھے مکہ المکرمہ کے۔ یہ کون بتائے گا کہ جب حضرت عبداللہ کو ذبح کرنے کی وہ جو منت مانی ہوئی تھی، تو 10 اونٹوں کی پرچی، پھر 10 اونٹوں کی پرچی، پھر 10 اونٹوں کی پرچی، کتنے تھے؟ 100۔ جب 100 اونٹوں کی پرچی نکلی تو پاک رسول کے دادا گاؤں میں پھرے تھے کہ یار میرے پاس اونٹ نہیں ہے، ذرا مہربانی کرو 2 کر کے مجھے دے دو۔ نہیں، انہوں نے کہا اے بچوں جاؤ ادھر سے میرا 100 نکال لاؤ۔ آج اونٹ کی قیمت طے کرو، کم از کم بھی 2 لاکھ سے زیادہ کا ہے ایک اونٹ جو ذبح کے قابل ہوتا ہے، جس کو قربان کیا جائے۔ تو اندازہ کریں
کہ جس کی حویلی سے 100 اونٹ نکالنے کے بعد بھی جانوروں کی رونق باقی رہے، وہ کیسا شہنشاہ ہوگا۔ اور حضرت ہاشم کو لوگ بھول گئے، حضرت ہاشم کو لوگ بھول گئے کہ جب قحط پڑتا تھا مکے میں، مکے کے گرد و نواح میں، ارد گرد میں، تو کون کہتا تھا اے کرو ذبح جانور، بناؤ سالن، بلاؤ اس آبادی والوں کو، بلاؤ اس آبادی والوں کو، بلاؤ ان آبادی والوں کو۔ تو احباب گرامی، یہ کون تھا جو مکہ ہی نہیں، مضافات مکہ کے لوگوں کو بلا کے اپنے گھر میں ایک وقت نہیں کئی کئی دن کھانا کھلاتا؟ اس کے ماں باپ اس رسول کا گرانہ غریب تھا۔ یہ کیسی جھوٹی باتیں عوام کو سنائی جاتی کہ وہ جی دائیاں آئیں اور واپس چلی، ایسا ہے یہ سرے سے بیان ہوتا ہے۔ وہ میرا نبی سرداروں کا پتر تھا، رئیسوں اور شہنشاہوں کا بیٹا ہے، جن کا خاندان شہنشاہوں کا شہنشاہ تھا، جہاں سے لوگوں کو جب کہیں سے نہیں ملتا تھا تو وہ بنو ہاشم کے دروازے پہ دستک دیتا تھا۔ ایسی عجیب و غریب سی باتیں اور کہانیاں لوگوں کو سنائی جاتی ہیں، اور آج بھی اس دور میں بھی لوگوں کو قحط کا سامنا اگر ہو تو آج بھی یا کسی حسن کے بیٹے کا دسترخوان چلتا یا کسی حسین کے بیٹے کا دسترخوان چلتا۔ دیکھیں نا، یہ جو آپ کہتے 2-2 3-3 ہزار بندہ ایک ایک چوکی میں بیٹھ کے داتا کے دروازے پہ لنگر کھاتا ہے، امام بری یہ چلتی ہے، کون ہے؟ یہ گولڑا شیخ میں، یہ دیگر سادات میں، یہ یہاں بھی ابھی لنگر چلا ہے، چلے گا۔ کوئی حسن کا بیٹا ہے، اور وہ بغداد میں جو ڈیرا لگا کے بیٹھا ہے وہ بھی حسن کا بیٹا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ سارا دسترخوان آج بھی کن کا ہے؟ کائنات والو ہوش سنبھالو، دسترخوان تب بھی محمد کے گھر کا تھا، اب بھی محمد کے گھر کا۔ سوالات نہ رہے ہیں دری ایسا ہی ہے نا بھئی، دیکھیں اگر کوئی سید نہیں ہے، کسی آستانے کا سجادہ ہے، وہ سجادہ نہ چاہیے، وہاں کا خادم ہے، آستانے پہ بیٹھا ہوا ہے، یا تو قادری ہوگا یا پھر وہ سہروردی ہوگا یا چشتی ہوگا۔ یہ قادری، سہروردی، چشتی، قلندری، ان کا پیر کون ہے؟ علی المرتضیٰ ہے نا۔ تو پتہ چلا اگر سید ہے دسترخوان تب بھی اسی گھر کا ہے، اور اگر کوئی غیر سید ہے کسی درگاہ والا دسترخوان تب بھی اسی گھر کا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو خیرات تب بھی وہی دیتے تھے، خیرات اب بھی وہی دیتے ہیں۔ اچھا، آپ نے سنا ہوگا کہ سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ کی چکی چلتی تھی، اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کبھی جبریل چلاتا تھا، کبھی فرشتے چلاتے تھے، کبھی بلال چلاتا تھا۔ بھئی وہ جو تھوڑی تھوڑی پنجابی بھی سمجھ آؤں، وہ جڑی چکی بند ہی نہیں سی سائیں ہوتی، جو ہر وقت چلتی رہتی تھی، کوئی نہ ہٹا جاندہ کی طرف۔ سیدہ کائنات چکی چلاتی ہیں، اور اگر وہ کوئی دودھ پلانا ہو یا کوئی مولا علی کی خدمت کے لیے اٹھنا ہو یا مصلے پہ بیٹھنا ہو، چکی خود چلتی رہتی تھی، جبریل چلاتا تھا، کبھی کوئی فرشتہ چلاتا تھا۔ یہ چکی اتنی کیوں چلتی تھی؟ آپ کبھی اسلام کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، اصحاب صفا کو کھانا کس گھر سے آتا تھا؟ میرے نبی کے مہمانوں کو کھانا کس گھر سے آتا تھا؟ حالانکہ نبی کی بیویاں موجود تھیں، نبی کا گھر موجود ہے، اہلیہ موجود ہے، زوجہ موجود ہے، لیکن لنگر سیدہ کے گھر سے کیوں؟ تاکہ قیامت تک پتہ چلے کہ محمد کا لنگر کل بھی سیدہ کے دروازے سے چلتا تھا، آج بھی سیدہ کے دروازے سے۔
وارثے کائنات پنجتن پاک وارثے کائنات پنجتن پاک وارثے کائنات وارثے کائنات. دیکھیں وقت تھوڑا ہے، بس ایک آدھ ذرا مہربانی فرمائیے گا. دیکھیں میرا محبوب شہنشاہ ہے اور سرداروں کا بیٹا ہے. وہ جو ابرہا آیا تھا کبھی آپ نے تاریخ میں پڑھا ہے کسی اور کے بھی اس نے اونٹ گھیر کے رکھ لی؟ کوئی اتنا بڑا کسی کا ریوڑ تھا بھئی مکے میں اتنا کسی کا بڑا ہوتا تو اس کا بھی وہ گھیر لیتا. آپ نے وہ تاریخ پڑھی ہوگی نا، سنی علماء سے کہ دیکھیں وہ ابرہا خانہ کعبہ کو گرانے آیا ہاتھیوں کا لشکر لے کر. اس نے اونٹ بہت بڑا ریوڑ تھا سینکڑوں کی تعداد میں جناب عبد المطلب کا. آپ اس کے ساتھ جب مذاکرات کرنے کے لیے گئے تو آپ نے کہا تھا بھئی میں اپنے اونٹ لینے آیا ہوں. اس نے کہا بھئی آپ خانہ کعبہ کے متولی ہیں، آپ اونٹ لینے کی بات کرتے ہو، اس گھر کی بات کرو. ان کا یہ گھر جس کا ہے وہ خود بات کرے گا. میرے اونٹ دے. پتہ چلا یہ شہنشاہ تھا، بادشاہ قبیلہ تھا، رئیس قبیلہ تھا. یہ غلط باتیں جو ہے خشک لوگوں نے مشہور کر دی ہے کہ وہ دائیاں واپس چلی گئیں، پھر وہ ایسا ہو گیا. احباب گرامی وہ تو ایسا کریم گھرانہ تھا. آپ نے بار بار سنا حضرت بی بی جو دائی حلیمہ ہیں، بڑی خدمت کی انہوں نے میرے محبوب کریم سرکار کی. 2-3 سال جو خدمت میں گزارے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ما كنا نحتاج الى السراج من يوم اخذناه لان وجهه انور من السراج كان انور من السراج. کہ جس دن سے میں اس کو لے کے آئی ہوں مجھے چراغوں کی ضرورت ختم ہو گئی. اس کے چہرے کا نور ہی اتنا ہے کہ میرا گھر روشن روشن رہتا ہے، اور اس کی برکت اتنی ہے کہ میں ہی نہیں صرف پیٹ بھرتی، میرا محلہ بھی پیٹ بھر کے کھاتا. یہ تو جہاں قدم رکھ دے وہاں اتنی برکتیں ہیں، اور جن کا خاندان اتنا بڑا خاندان. اس لیے احباب گرامی یہ غلط فہمی ذہن سے نکال کے نا میرے نبی کے آباء و اجداد کو شہنشاہ تصور کیا کریں. آپ میں سے کچھ لوگ حج کرنے کے لیے گئے ہوں گے، عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوں گے. میقات دیکھا نا آپ نے، مقام میقات. جنہوں نے نہیں دیکھا میں بتا دیتا ہوں. ایک جگہ آتی ہے مکے میں داخل ہونے سے پہلے جہاں پر احرام باندھنا ضروری ہے. وہاں سے احرام باندھنے کے بغیر آگے نہیں جا سکتے. یہ میقات کیا ہے؟ کبھی کسی عالم دین سے پوچھئے گا، کبھی ہسٹری پڑھیے گا اسلام کی. یہ میقات کیا ہے؟ حضرت ہاشم نبی پاک سرکار کے دادا کے والد گرامی ہاشم بن عبد المناف، انہوں نے سرکار کے دادا پردادا نے چنگیاں لگائی تھی. یہ چنگیاں نہیں ہوتی شہر میں داخل ہونے سے پہلے. وہاں کرتے کیا تھے؟ کپڑے رکھ کے بیٹھتے تھے. لوگ ننگے ہو کے آتے تھے منتیں ماننے، طواف کرتے. جاہلیت کا دور تھا. وہاں پر بیٹھتے، کپڑے رکھ کے بیٹھتے. کہتے کہ حرم میں داخل ہونا ہے، یہ کپڑے لے، یہ کپڑے پہن، اس کا احرام باندھ. یہ احرام کی تاریخ ہے، اس کی تاریخ ہے، احرام کی تاریخ ہے. اور اس سے رینٹ بھی لیتے تھے. وہ کہتے رینٹ کیا کرنا ہے؟ وہ کہتے یہ جو بیت اللہ کے انتظامات و انصرام ہے ان کے لیے اس کا رینٹ بھی دیں. یہ چادریں ہیں، یہ فلاں چیز ہے، یہ سواری ہے، یہ رینٹ پہ لے جائے. میرے پاک نبی کو کتنی محبت تھی اپنے دادا پردادا سے. آپ نے فرمایا جہاں انہوں نے حدیں قائم کی تھی میں ہر علاقے میں اسی جگہ کو میقات قرار دیتا ہوں، اسی جگہ کو میقات قرار دیتا ہوں. یہ جو حج ہے نا، یہ فقط جناب ابراہیم کی یاد نہیں ہے، یہ جناب ہاشم کی بھی یاد ہے، یہ جناب عبد المطلب کی بھی یاد ہے، یہ جناب ابو طالب کی بھی یاد ہے. اس لیے احباب گرامی ذرا کوئی ہسٹری تو پڑھے. اس اسلام میں اس خاندان کا کردار کیا ہے؟ یہ پیچھے کی بات کر رہا ہوں، ابھی آگے کی نہیں بات کر رہا ہوں. جو پیچھے گزرے میرے محبوب کے آباء و اجداد ہیں، تو غریبوں کو کھانا کون کھلاتا تھا؟ اس وقت کہاں سے ملتا تھا؟ یہ میرے نبی کے آباء و اجداد تھے. تو احباب گرامی اس کے بعد میرے محبوب تشریف لے آئے. سلام ہے اس پاک ماں کو،
جس کی پاک گود میں نبیوں کا وہ سردار تشریف لے کے آیا۔ سبحان اللہ۔ کیسی عظیم ماں ہے کہ ساری کائنات کی مائیں ان کے قدموں پہ نچھاور چلی جائیں۔ سبحان اللہ۔ کیسا عظیم وہ باپ ہے جس کو اللہ نے میرے محبوب کا باپ بنانے کے لیے چنا۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہ وقت بھی گزرتا رہا، ماں کی شان وراء الورا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ان کی۔ دیکھیں غیر نبی کے پاؤں کے نیچے پتھر نرم نہیں ہوتا، یہ بھی ایک اصول ہے۔ غیر نبی کے پاؤں کے نیچے پتھر نرم نہیں ہوتے، پتھر پتھر ہی رہتا ہے۔ لیکن آپ نے سنا میرے محبوب ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء اور میرے رسول پاک قدم رکھتے تھے، پتھر نرم ہو کے اس کو اپنے سینے پہ جڑ لیتا تھا۔ وہ نشان قدم جو ملتے ہیں آپ کو، اور کبھی علی کا نشان قدم ملتا ہے، کبھی جناب امام علی رضا علیہ السلام کا نشان قدم ملتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نبی تو نہیں ہے۔ پھر یہی ہے، سرکار نے فرمایا تھا اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد۔ تو نبی تو میں ہی ہوں، نبی تو میں ہی ہوں، رسول تو میں ہی ہوں، اور کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو محمدیت کا فیض ہے یہ علی میں بھی ہے اور مہدی میں بھی ہے۔ اس لیے احباب گرامی یہ آپ کو ملے گا۔ اللہ رب العزت کے محبوب کائنات میں تشریف لے کے آئے، وقت بڑھتا رہا۔ اچھا عرب میں کسی نوجوان کو اپنا شیخ ماننے کی رواج نہیں تھا، وہاں پر کلچر تھا۔ وہاں نوجوان کو وہ نہیں مانتے تھے یہ ہمارا شیخ بن جائے۔ وہ عرب والے کہتے تھے کہ پکی عمر کا آدمی ہو جو ہمارا سردار بنے۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام سے تو ماں کی گود میں ہی اعلان نبوت کروا دیا، یحییٰ علیہ السلام سے بچپنے میں کروا دیا۔ اور میں محبوب کلچر بھی تو نہیں نہ چھوڑا جا سکتا، جو علاقے کا کلچر ہے اس کے بغیر بھی تو نہیں نہ بات بنتی۔ ان کی ذہن سازی کے لیے ابھی تو اپنی اس عمر کو پہنچ جس